السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین گرامی، آج قرآن کریم کے پارے کا خلاصہ جو چند باتوں پر مشتمل ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ کامل بھلائی اور کامل ایمان اگر تو تم چاہتے ہو تو صرف زبانی دعوے کرنے، یہ زبانی دعوے جو ہے تمہارے لیے وہ کافی نہیں ہوں گے، بلکہ جس طریقے سے تم زبان سے میری بندگی کا اور میری عبودیت کا اقرار و اعتراف کرتے ہو، اسی طریقے سے تم اپنی پسندیدہ اور مرغوب چیزوں کو بھی میری راہ میں خرچ کرو۔ اشارہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مال کے خرچ کرنے کا دیا ہے۔ دوسرا حکم سورۃ النساء کے اندر بہت سے احکام ہیں، لیکن جو مضامین بہت ہی زیادہ اہم ہیں اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان مضامین پر عموماً گفتگو نہیں کی جاتی ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ اے لوگوں نکاح کرو 1 2 3 4 تک کی تمہیں اجازت ہے۔ فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اور اگر تو تمہارے اندر استطاعت نہ ہو تو صرف ایک ہی بیوی تم رکھ سکتے ہو۔ نکاح ایک محتم بالشان عمل ہے اسلام کے اندر، شریعت نے بہت ہی زیادہ اسے امپورٹنس دی ہے، اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ نکاح کے بعد انسان کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ ہند و پاک کے اندر بلکہ ایشیا کے اندر ایک نکاح سے زائد نکاحوں کو برا سمجھا جاتا ہے، اور یہ انتہا سے زیادہ جو ہے غور و فکر اور ڈرنے کی بات ہے کہ ایک چیز جس کا حکم قرآن دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، ہم صرف عورتوں کے ڈر سے اس کا تذکرہ بھی نہ کریں اور اس کو بیان کرنے سے بھی گریز کریں، یہ ہمارے لیے ڈرنے کی بات ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن کے خلاف عمل کر رہے ہیں۔ اب دوسری جگہوں میں چلے جائیں تو یہ چیزیں عام ہیں۔ قرآن کی یہ آیت ہمیں اس جانب اشارہ کرتی ہے کہ اگر تو تم استطاعت رکھتے ہو، اگر تو تمہارے اندر اتنی کیپیسٹی ہے کہ تم ایک سے زیادہ عورتوں کے خرچے کو افورڈ کر سکتے ہو تو تم ایک سے زیادہ عورتوں سے نکاح کرو۔ آپ دیکھیں کہ جب نکاح کی بات آتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف کنواری عورتیں ہی ہمارے لیے، ایسا نہیں ہے میرے بھائیو، ہم تو ہوں 40 کے اور ہم عورتیں ڈھونڈیں 20 کی، تو ایسا تو پاسبل نہیں ہے۔ اب معاشرے کے اندر آپ دیکھیں تو بہت سی وہ عورتیں ہیں جو بیچارے اپنے ہسبینڈ کے ایکسیڈنٹلی موت کی وجہ سے بیوہ ہو چکی ہیں، کسی کا ہسبینڈ جو ہے بیماری کی وجہ سے دنیا سے چلا گیا، اس عورت کی عمر 30 سال ہے 35 سال ہے، اب ایسے اس کے 2 بچے بھی ہیں، اب ایسے میں اس عورت کو کون اپنائے؟ ظاہر ہے کسی ایسے شخص کے حوالے آپ کرنا چاہیں جو گوارا ہو تو یہ آج کے دور میں سمجھیے امپاسبل ہے، نیکسٹ ٹو امپاسبل تو ہے ہی، شاید و غائب کوئی شخص آپ کو ایسا مل جائے جو ایسی عورتوں کو اپنا لے۔ تو اب وہ عورتیں ظاہر ہے ہمارے معاشرے اور ہماری سوسائٹی کا حصہ ہیں، اور ان کی جو ہے ان کی بھی خواہشات ہیں، ان کی بھی ضرورتیں ہیں، ان ضرورتوں کو پورا کون کرے گا اور کب تک کرے گا؟ والد کی عمر ایک حد تک ہوتی ہے، ضرورتوں کو پورا کرنے کی ایک زمانہ آئے گا کہ والد بھی دنیا سے چلا جاتا ہے، تو ایسے میں شریعت نے اس جانب اشارہ کیا کہ تم نکاح کرو، تو اس نکاح میں صرف کنواروں کو خاص نہیں کیا شریعت نے، بلکہ تم جب نکاح کرو گے ایک سے زائد تو ظاہر ہے کہ پھر وہ بیوہ عورتیں کہ جو لاوارث پڑی ہوئی ہیں، جو بیچارگی کی زندگی گزار رہی ہیں، ان کو تمہاری شکل میں شوہر کی شکل میں ایک سہارا ملے گا۔ یہ حکم اسلام نے دیا۔ دوسرا حکم وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، شادی ہم کر تو لیتے ہیں لیکن عام طور پر ایک اہم معاملہ اور اہم فریضہ جس کا تذکرہ قرآن کریم نے کیا کہ عورتوں سے جب نکاح کرو اور مہر کا جب تعین ہو جائے تو اس مہر کو ادا کر دیا کرو۔ آج ہم مہر نام دکھلانے کے لیے
اور اپنے نام کو اور اپنے بڑکپن کے اظہار کے لیے مہر میں ہم نے 10 گرام اور 20 گرام اور نہ جانے 50 گرام اور لاکھ اور 2 لاکھ روپے لکھوا تو لیتے ہیں، اتنے سونے لکھوا لیتے ہیں، 10 گرام 20 گرام سونے، لیکن جب بات دینے کی آتی ہے تو ہم آپسی ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بیوی کو بہلا کر پھسلا کر منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ سراسر ظلم ہے۔ بعض علاقوں میں یہ باتیں دیکھی گئی ہیں کہ شوہر جو ہے دنیا سے چلا جاتا ہے، مہر نہیں ادا کرتا، بعد میں گھر والے بیوی کو شوہر کے جنازے کے قریب لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو اپنا مہر مانگ۔ یہ بتائیے یہ ایموشنل بلیک میلنگ کس حد تک صحیح ہے؟ آج معاشرے میں ایسا ہو رہا، لہٰذا قرآن کریم کی آیت ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ اگر جب تمہارا نکاح ہو جائے تو سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے تمہیں مہر کی ادائیگی کرنی ہے، فوراً نہ ہو سکے تو بعد میں، لیکن مہر کی ادائیگی تمہیں کرنی ہے، یہ تمہارے ذمہ لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔